سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام، صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، جانوروں کے وہ کون سے اجزاء ہیں جن کو کھانا حرام ہے، شہر کے اندر قربانی سے پہلے، نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے، دیہات کے اندر قربانی کرنے کا کیا حکم ہوگا نماز عید سے پہلے، اور اس کے ساتھ دیگر مسائل بھی ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، آج اس مسئلے سے آغاز کر لیتے ہیں کہ زید مالک نصاب ہے۔ زید کون ہے؟ مالک نصاب ہے، مگر اس نے اپنا سارا روپیہ بینک میں جمع کیا ہوا ہے۔ زید نے اپنا سارا روپیہ کیا کیا ہے؟ بینک میں جمع کیا ہوا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ چند سال کے بعد اسے اپنا پیسہ ڈبل ملے گا۔ بینک میں جمع شدہ رقم کے علاوہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں جس سے وہ نصاب کو پہنچے، جس سے وہ کیا ہو، نصاب کو پہنچے۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں زید پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرات جانتے ہیں کیا زید پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرات مسئلہ نوٹ کریں کہ زید پر قربانی واجب ہے، اگرچہ فی الوقت زید مالک نصاب نہیں ہے، لیکن زید پر ضروری ہے کہ زید کسی سے مال حلال قرض لے کر قربانی کرے، یا پھر زید کے پاس کوئی ایسا سامان ہو جس کو بیچ کر قربانی کر دے۔ زید کے پاس یا کوئی ایسا سامان ہو کہ جس کو بیچ کر قربانی کر دے۔ اب آئیے حضرات دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، دوسرے مسئلے پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا شہر کے اندر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں؟ تو حضرات اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شہر کے اندر اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے بعد قربانی کرنا شہر کے اندر شرط ہے۔ اگر کسی نے دیہات میں قربانی نماز عید سے پہلے کر لی تو دیہات میں قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس میں دیہات کے اندر قربانی ہو جائے گی، لیکن شہر کے اندر نہیں ہوگی۔ آئیے حضرات اب ہم دوسرے مسئلے کو یہاں پر شامل کرتے ہیں کہ دوسرے مسئلے پر بات کر لیتے ہیں،
اور وہ یہ کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اگر اس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال یا ناخن ترشوا لیے تو کیا حکم ہوگا؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن کٹوا لیے اور وہ قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس نے ناخن کٹوا لیے یا کیا نام ہے سر کے بال منڈوا لیے، حجامت وغیرہ بنوا لی، تو خط وغیرہ بنوا لیا، تو ایسا شخص قربانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا شخص قربانی نہیں کر سکتا، ایسا شخص قربانی نہیں کر سکتا۔ تو مسئلہ نوٹ کریں حضرات کہ جس کو قربانی، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ امر استحابی ہے، پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن ترشوائے، پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ ناخن ترشوائے نہ حجامت بنوائے۔ نہ ناخن ترشوائے یعنی ناخن نہ کاٹے اور سر کے بال نہ کٹوائے، اور اگر کسی نے قربانی کا چاند دیکھنے کے بعد بال کٹوا لیے یا ناخن ترشوا لیے تو خلاف مستحب کیا، تو اس نے کیا کیا؟ خلاف مستحب کیا، لیکن اس کی قربانی ہو جائے گی، یعنی اس کی قربانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ناخن یا بال کاٹنا صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں اگر کسی نے کاٹ لیے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، قربانی جو نہیں کر رہے ہیں وہ کاٹتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اسے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ نہ وہ کیا کرے؟ بال کٹوائے نہ ناخن۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کو قربانی کرنی ہو وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے۔ سنن ابن ماجہ جلد ثانی صفحہ نمبر 277 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت محدث اعظم فقیہ اعظم علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، یہ حکم استحبابی، یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ ترشوائے ہو، نہ خط بنوایا ہو کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا، تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا کہ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن و خط بنوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے۔ تو فرماتے ہیں فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ اب آئیے حضرات ہم بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے، تو یہ مسئلہ بھی نوٹ کرتے چلیں کہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، 10 کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن 3 دن 2 راتوں کو ایام نہر کہتے ہیں، 3 دن 2 راتوں کو ایام نہر کہتے ہیں، چوتھے دن جائز نہیں، چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں۔ حضرات عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا علماء فرماتے ہیں حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب آئیے ایک مسئلہ اور ایڈ کرتے ہیں کہ جانوروں کے کون کون سے اجزاء کھانا نہ حرام اور مکروہ تحریمی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے اجزاء میں حرام اور بعض مکروہ تحریمی ہیں، مثلاً رگو
رگوں کا خون، پتا، مثانہ، علامت مادہ و نر خصیہ، حرام مغز، غدود، گردن کے 2 پٹھے، جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون، دل کا خون، اوجھڑی، آتے، نطفہ، نطفے کا خون، اور وہ پورا جانور جو مردہ نکالا یا بے ذبح مر گیا، وہ پورا جانور جو مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا، کپورے بھی کھانا نہیں چاہیے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اور آئیے اب جان لیتے ہیں کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرات، قربانی کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کے اوپر اب گفتگو کر لیتے ہیں کہ قربانی کی جگہ کو صاف کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کیا کریں، قربانی کی جگہ کو صاف کر لیں، چھری وغیرہ جانور کے سامنے نہ لے کر جائیں، چارہ پانی دے دیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری چلا دے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہے تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلالک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذبح کے وقت 4 رگیں کٹنی چاہیے یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں۔ چھری مہری تک نہ پہنچ جائے کہ تکلیف ہو، ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں اور کھال اتاریں۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائیں تو بہتر ہے اور خود بھی موجود رہیں۔ عید کے دن تک بال ناخن نہ ترشوائیں۔ عید کے دن بال ناخن وغیرہ نہ ترشوائیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کامل اور خلوص نیت سے قربانی ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، نمود و نمائش سے دور رکھے، محفوظ فرمائے، اور اس قربانی کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق